السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 56 ہے۔ ہم چیپٹر نمبر 3 کے شارٹ کوسچنس جو ہے کر رہے ہیں۔ آئیے ہم جو ہے وہ کوسچنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیکچر کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا سب سے پہلا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 میں فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم سے متعلق سفارشات تحریر کریں۔ 1980 تک کالجوں میں فنی اور پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا کیا گیا۔ پیشوں سے متعلق مضامین میں 40%، سائنسی مضامین میں 30% اور باقی 30% طلباء کو آرٹس میں داخل کیا گیا۔ جن کالجز میں سائنسی مضامین نہیں پڑھائے جا رہے تھے وہاں سائنس کا اجرا کیا گیا۔ یہ تھا کوسچن نمبر 34۔ سیکنڈ کوسچن ہے بیٹا، علامہ اقبال یونیورسٹی پر مختصر نوٹ لکھیں یا پیپلز اوپن یونیورسٹی کے قیام پر نوٹ لکھیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 میں یہ سفارش کی گئی کہ دوسرے ممالک کی طرح ایک ایسی یونیورسٹی بھی قائم کی جائے جو خط و کتابت، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر پروگراموں اور جز وقتی کلاسوں کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ اس میں ایسے لوگوں کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر صبح کی کلاسوں میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس یونیورسٹی کا نام اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے بیٹا، نیشنل بک فاؤنڈیشن پر 2 فقرات تحریر کریں۔ 1972 سے 80 کی قومی پالیسی میں سفارش کی گئی کہ کتب کا ایک ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کیا جائے جو کتابوں کی تصنیف و تالیف، ترجمہ اور اشاعت کا ذمہ دار ہوگا۔ پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن کو اس ادارے کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اگلا کوسچن ہے بیٹا، کوسچن نمبر 4۔ 1972 سے 80 کی تعلیمی پالیسی میں امتحانات سے متعلق سفارشات کا خلاصہ تحریر کریں۔ پہلی سے 5ویں جماعت تک سالانہ ترقی سال بھر کی کارکردگی کی بنیاد پر بغیر امتحانات دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5ویں سے 9ویں جماعت تک سالانہ ترقی کا دار و مدار سال بھر کی کارکردگی اور سالانہ امتحان پر رکھا گیا۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات بورڈ کے ذریعے کروانے کا نظام برقرار رکھا گیا۔ اگلا کوسچن ہے بیٹا، کس تعلیمی پالیسی کے تحت نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا اور کس تعلیمی پالیسی کے تحت دوبارہ نجی تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دے دی گئی؟ قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80 کے تحت 1 سپٹمبر 1972 سے ملک کے تمام نجی کالج، نجی کہتے ہیں پرائیویٹ، اور 1 اکتوبر 1974 سے تمام نجی اسکول قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1979 کے تحت نجی شعبہ کو دوبارہ تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ لاسٹ کوسچن ہے ہمارا بیٹا، لازمی فوجی تربیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ 1972 سے 80 کی قومی پالیسی کے تحت طلباء کو ملکی دفاع کا اہل بنانے کے لیے فوجی تربیت لازمی کر دی گئی۔ اس مقصد کے لیے طلباء کو مفت یونیفارم مہیا کرنے کی سفارش کی گئی۔ فوجی تربیت حاصل کرنے والے طلباء کو آئندہ کلاسوں کے داخلوں میں اضافی نمبروں کی سفارش کی گئی۔ طالبات کے لیے یہ بھی جو ہے وہ تربیت لینا لازمی تھی۔ آج بیٹا جو ہم نے کوسچن پڑھے ایک دفعہ میں پھر رپیٹ کرتا چلوں۔ سب سے پہلے بیٹا ہم نے یہ پڑھا، قومی تعلیمی پالیسی میں
1972 سے 80 میں فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم سے متعلق سفارشات تحریر کریں۔ پھر ہم نے کوشچن پڑھا علامہ اقبال یونیورسٹی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ پھر ہم نے پڑھا نیشنل بک فاؤنڈیشن پر 2 فقرات تحریر کریں۔ پھر ہم نے اگلا کوشچن پڑھا 1972 سے 80 کی تعلیمی پالیسی میں امتحانات سے متعلق سفارشات کا خلاصہ تحریر کریں۔ پھر ہم نے پڑھا کس تعلیمی پالیسی کے تحت نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا اور کس تعلیمی پالیسی کے تحت دوبارہ نجی ادارے کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے بیٹا پڑھا لازمی فوجی تربیت پر مختصر نوٹ لکھیں، اور یہ تھے ہمارے کوشچن۔ ان کو بیٹا آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اچھی طرح جو ہے وہ تیار کرنا ہے، تاکہ جو ہے کل کو آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔